بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی لبس الخاتم فی الیمین، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ اس باب کی حدیث متن حدیث یہ ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صنع خاتما من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني ثم نبذه ونبذ الناس خواتمهم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی، پھر آپ نے اسے اپنے داہنے ہاتھ میں پہنا، پھر آپ ممبر پر بیٹھے، فقال تو آپ نے فرمایا انی کنت اتخذت هذا الخاتم فی یمینی، میں نے اس انگوٹھی کو اپنے داہنے ہاتھ میں پہنا ہے، ثم نبذہ پھر آپ نے اسے نکال دیا، ونبذ الناس تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیوں کو نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ متن حدیث اسی باب میں دوسری حدیث یہ ہے، رأیت ابن عباس یتختم فی یمینہ ولا اخالہ الا قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتختم فی یمینہ، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا، اور ان کا خیال یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس باب کی تیسری حدیث یہ ہے کہ رأیت ابن ابی رافع یتختم فی یمینہ فسألتہ عن ذلک فقال رأیت عبد اللہ بن جعفر یتختم فی یمینہ وقال عبد اللہ ابن جعفر کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتختم فی یمینہ، کہ میں نے ابن ابی رافع کو دیکھا، وہ اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، فسألتہ تو میں نے اس کے بارے میں نے ان سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا میں نے عبداللہ بن جعفر کو اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہوئے دیکھا ہے۔ وقال عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ اس باب کی ایک اور حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صنع خاتما من ورق فنقش فیہ محمد رسول اللہ ثم قال لا تنقشوا علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، پھر آپ نے اس میں محمد رسول اللہ نقش کروایا، ثم قال تو آپ نے فرمایا لا تنقشوا علی، تم اس پر نقش نہ کرواؤ۔ اس باب کی ایک اور حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء فنزع خاتمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو آپ اپنی انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔ شارح حدیث کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں انگوٹھی استعمال کرنا، انگوٹھی اور گھڑی دونوں کی ہاتھ میں استعمال کرنی چاہیے۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر فضیلت حاصل ہے، یہ دونوں دائیں ہاتھ میں استعمال کی جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں دست اقدس میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، چونکہ دائیں ہاتھ سے بہت سے امور انجام دینے ہوتے ہیں، جس وجہ سے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی اور گھڑی کا استعمال کرنا دشوار ہے، اس لیے ان دونوں کو بائیں ہاتھ میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بائیں ہاتھ میں استعمال اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ کام وغیرہ میں دشواری ہوتی ہے، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کہتے کہ کیونکہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ تیسری حدیث کا ترجمۃ الباب سے مطابقت نہیں، کیونکہ عنوان باب میں دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا ذکر ہے، لیکن حدیث میں بائیں ہاتھ میں انگوٹھی استعمال کرنے کا ذکر ہے۔
اس کی وجہ یہ ہو سکتی کہ عنوان میں لفظ الیمین کے ساتھ لفظ یسار بھی تھا، لیکن کاتب کی غلطی سے چھوٹ گیا ہے۔ باب ما جاء فی نقش الخاتم، انگوٹھی پر نقش کروانے کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ اس باب کی حدیث یہ ہے، نقش خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ستر و رسول ستر واللہ ستر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نقش یہ محمد ایک لائن میں اور رسول دوسرے لائن میں اور اللہ تیسرے لائن میں، اس طرح نقش تھا۔ حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں 3 لائنوں میں یہ نقش تھا، ایک میں محمد، دوسرے میں رسول اور تیسرے میں اللہ، محمد رسول اللہ۔ اس باب کی دوسری حدیث ہے، انس قال کان نقش خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 اسطر محمد ستر و رسول ستر واللہ ستر۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نقش 3 سطر میں تھا، محمد ایک سطر میں، رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں۔ انگوٹھی پر عبارت کروانے کے سلسلے میں شارح حدیث کہتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد توحید و رسالت اور پیغام دعوت اسلام کا دائرہ سلاطین عجم تک وسیع کرنے کا مرحلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین کے نام خطوط تحریر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جب تک خطوط پر آپ کی مہر مبارک نہ ہوگی تو سلاطین اعظم آپ کی دعوت اسلام پر غور نہیں کریں گے اور اسے قبول نہیں کریں گے۔ صحابہ کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی تیار کروائی اور اس پر یہ عبارت لکھوائی، محمد رسول اللہ۔ یہ سورہ فتح کی آخری آیت کے الفاظ ہیں، یہ عبارت 3 سطروں میں لکھی گئی تھی، جس کی ترتیب حدیث پاک میں مذکور ہوئی کہ پہلی سطر میں محمد، دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں اللہ، یعنی محمد رسول اللہ۔ کہ فائدہ نافعہ یہ ہے کہ اگر انگوٹھی پر قرآن کریم کی آیت یا حدیث نبوی یا اسم اعظم یا اسم پاک کوئی لکھواتا ہے تو انگوٹھی لے کر بیت الخلاء میں داخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اتار کر داخل ہونا چاہیے تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت انگوٹھی اتار کر باہر رکھ دیتے تھے اور فراغت پر اسے پکڑ کر پہن لیتے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات غور سے سماعت کریں گے اور حدیث پاک کی روشنی میں عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔